الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العلي العظيم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں مساجد کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ مسجدیں اللہ رب العزت کی عبادت گاہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مساجد اللہ رب العزت کے لیے تو اس میں اللہ رب العزت ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ کسی اور کی عبادت کرنا یہ مساجد کی توہین ہے، اور مساجد کے قیام کا یہی اصل مقصد ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو اس زمین پر بھیجا اور یہ بات بتائی قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم تم بھی جاؤ، حوا تم بھی جاؤ، اور شیطان کو بھی موقع ملا کہ تو بھی جا، لیکن میری طرف سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ، ہدایت کا سامان جس کے پاس پہنچے گا، اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ پہلی مسجد جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے بنائی وہ یہ خانہ کعبہ ہے۔ تعمیر اول فرشتوں کے ذریعے ہوئی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے یہ سامان فرمایا کہ وہ ایک ایسی جگہ خاص کریں جہاں اللہ رب العزت کی عبادت ہو، اس کی بندگی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ اللہ رب العزت کی جو زمین ہے اور جو علاقے ہیں، اس میں سب سے زیادہ محبوب ترین جو جگہ ہے وہ اس کی مسجد ہے۔ اور آگے فرمایا وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ سب سے زیادہ مبغوض مقامات وہ ہیں جو بازار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تو بازار ضرورت کے لیے جائے گا ہی۔ بازار کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھنا، لا یعنی چیزوں میں مبتلا ہونا، گپ شپ کرنا، آخرت کو بھول جانا، دنیا داری میں مبتلا ہو کر کے اپنے مقصد کو نظر انداز کر جانا، یہ مفہوم اس کا ہے۔ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے محبوب جگہ جو اللہ رب العزت کی نظر میں ہے وہ مسجدیں ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد جو اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کے لیے بنائی گئی وہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ مبارکا وہدی للعالمین، وہ مبارک ہے اور سارے جہان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ خانہ کعبہ پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، مسجد حرام کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ زندگی آگے بڑھی، یہ دنیا آباد ہوئی، تو فرمایا کہ پھر مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک آیت میں ہے، سورہ اسراء کی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر تعمیر ہوا، سب سے پہلی مسجد جو اس زمین پر تعمیر ہوئی وہ مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان وقت کتنا تھا؟ کہا 40 سنہ، 40 سال کے بعد تعمیر ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں متعدد روایات ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اسے تعمیر کیا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی۔ مسجد اقصیٰ قبلہ اول آج یہودیوں کے نرغے میں ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے بیان فرمائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور مکہ میں آپ نبی بنائے گئے۔ حرم موجود تھا، مسجد حرام
خانہ کعبہ موجود تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں بت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے تو پہلے بت ہوتے تھے، اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرب میں تھے، پریشانی میں تھے، لیکن آپ کی حکمت کو کیا کہیں گے کہ آپ نے دعوت کا، دلوں کو مسخر کرنے کا، اذہان و قلوب کی ہمواری کا وہ کام کیا کہ آپ جب فتح مکہ میں واپس آتے ہیں 8 ہجری میں، تو وہی لوگ جنہوں نے بت رکھے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو نکالا۔ یہ نبی کی حکمت تھی کہ بتوں پر اصرار نہیں کیا کہ فوراً نکلنے چاہیں، بلکہ آپ نے وہ کام کیا کہ جس کے ذریعے دل ہموار ہوئی اور دلوں میں جگہ پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بندگان خدا فوج در فوج آنے لگے، اور 8 ہجری میں وہ خانہ کعبہ پاک ہوا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، اور وہ جگہ جس کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، میری جوانی اور میرا بچپن تیرے درمیان گزرا، یہ اگر مکہ کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے پڑاؤ ڈالا وہاں، تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ مسجد کی تعمیر۔ مسجد قباء پہلی مسجد ہے جو اسلام میں یعنی ہجرت کے بعد قائم کی گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر فرمائی، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقرار ہوا، آپ مدینہ شریف میں تشریف لائے، اور وہاں آپ گویا کہ وہاں پر آپ کو استحکام عطا ہوا، تو اس وقت بھی سب سے پہلا کام آپ نے جو فرمایا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا تھا۔ تو مسجد نبوی کی جو تعمیر ہے، آپ جانتے ہیں کہ 1 ہجری میں اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اسلام میں۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف جانا زیارت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے جائز ہے، اور کسی مسجد کے پاس جانا آدمی زیارت کر سکتا ہے، لیکن ثواب کی نیت سے جانا اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سفر نہیں کیا جا سکتا مگر 3 مسجدوں کی طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام خانہ کعبہ، وہ مسجدی ھذا، اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، والمسجد الاقصی، اور مسجد اقصی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ سب سے بنیادی گھر اور بڑا گھر اللہ رب العزت کا، جو مرکز ہے انسانوں کا، جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں 1 لاکھ نماز کا ثواب، 1 وقت کا نماز 1 لاکھ۔ مسجد نبوی کا جو اجر بتایا وہ بتایا کہ 1000 نماز کے برابر، اور مسجد اقصی کا بتایا کہ 500 نمازیں پڑھنے کے برابر۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 2 مساجد آزاد ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن ایک تیسری مسجد جس کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ مسجد اقصی ہے، یہودیوں کے نرغے میں ہے، اور وہاں پر جو کچھ وہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو آزاد فرمائے، اور وہ وقت لائے جب کہ مسلمان وہاں آزادی کے ساتھ جیسے حرمین میں جا رہے ہیں وہاں بھی آزادی کے ساتھ حرمین میں جا سکیں۔ اس وقت جو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں دوستوں اور ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ مساجد کا کردار کیا ہے اسلام میں، مساجد کیوں قائم کی گئی، اور مساجد سے کیا کیا خدمت لینا گویا کہ پیش نظر ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا کام جو مسجدوں سے ہوتا ہے اور مطلوب ہے، جو اس کا جوہر ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر نماز قائم کی جائے۔ نماز اللہ رب العزت کے لیے پڑھی جاتی ہے، یہ فرض ہے مسلمانوں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ 5 جو ستون ہیں اسلام کے، شہادتین کے بعد پہلا نماز قائم کرنا۔ مسجدیں بنائی گئی ہیں کہ نماز قائم کیا جائے، اس میں 5 وقت کی نماز ہو، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تنہا نماز پڑھنا مطلوب نہیں ہے اسلام میں، اجتماعیت کا جو تصور نماز کے ذریعے اسلام دیتا ہے اس میں یہ ہے کہ نماز مسجد میں پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، مردوں پر فرض ہے۔ عورتوں کے لیے تو ترغیب دی گئی کہ وہ مسجدوں میں آنے سے نہ روکو اللہ تعالیٰ کی بندیوں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، لیکن مسجد سے بہتر ان کا گھر ہے نماز کے لیے، اور گھر میں بھی وہ بیڈ روم ہے جس میں وہ رہتی ہیں، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، ان کا جو وقار ہے، ان کا جو احترام ہے، اس کا خیال اسلام نے کیا ہے۔ لیکن اگر مسجدوں میں اہتمام ہو، مسجدوں میں اس طرح کا کوئی فتنہ نہ ہو، تو ایسا ان کے لیے گوشہ بنانا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب ان کو آنے جانے میں سہولت ہو تو انہیں آنے جانے دینا چاہیے۔ تو مردوں کے لیے کہا کہ فرض ہے یہ کہ جماعت کے ساتھ تمہیں مسجد میں نماز پڑھنا ہے، 5 وقت پڑھنا۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ 21ویں صدی آنے والی، انسان بہت مصروف ہو جائے گا، تو نماز اکٹھا کر کے بھی پڑھ لے، اس کی گنجائش ہونی چاہیے۔ فرمایا نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
نماز تو مومنوں پر وقت وقت کے ساتھ فرض ہے. فجر پڑھ لی تو ظہر، ظہر پڑھ لی تو عصر، عصر تو مغرب، اور مغرب کے بعد عشاء. وقت اس کا طے ہے. اول کیا ہے، آخر کیا ہے، یہ حضرت جبریل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. تو فرمایا کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ. تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے. محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27، 70، 100 ایسا جو بیان کرتے ہیں وہ کثرت کے لیے. ایگزیکٹ 27 بھی ہو سکتا ہے، 70 اور 100 بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے. غیر معمولی ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے آنے کے بارے میں جو فضیلت بیان کی وہ اس طرح سے ایک حدیث میں فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا. صحابہ کیا تم کو میں نہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت گناہ کیسے مٹاتے ہیں؟ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور بندوں کے درجات اللہ تعالیٰ بندوں کے درجات بلند کیسے کرتا ہے؟ قالوا بھلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے. قال اسباغ الوضوء علی المکروہات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وضو کرنے میں پریشانی کے باوجود، نہ چاہتے ہوئے، مشقت ہے تب بھی وضو کرنا اور وضو مکمل کرنا. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدیں دور ہونے کے باوجود پیدل چل کر کے وہاں جانا، مشقت سے جانا. آدمی کار سے بھی جا سکتا ہے، بہت دور ہے، آدمی سواری سے بھی جا سکتا ہے. قریب ہے تو وہاں آدمی اگر اس کو بیماری ہے تو کسی کے ساتھ سواری پر بھی جا سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ آدمی جو پیدل جاتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، پیر رکھتا ہے، وہ قدم آگے بڑھاتا ہے، تو ہر قدم پر اللہ رب العزت نیکیاں رکھتا ہے. وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز ہو گئی تو دوسرے نماز کے انتظار میں اگر بندہ ہے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے. اللہ رب العزت اس کے ذریعے اس کے اجر میں اضافہ کرتا ہے. ایک نماز کا انتظار، دوسری نماز کا انتظار، تیسری نماز کا انتظار اللہ کو بڑا محبوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. عرش الہی کا سایہ حشر کے دن ہوگا، اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اپنے کچھ مخصوص بندوں کو اس کے نیچے جگہ دے گا، اور جن کو جگہ ملے گی ان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں چلے جائیں. تو فرمایا منہم رجل قلبہ معلق بالمساجد، منہم رجل قلبہ معلق بالمساجد. ایک ایسا شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہے. ہم نے ظہر پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، اب عصر کہاں پڑھیں گے؟ عصر پڑھ لیا تو مغرب کہاں پڑھیں گے؟ مغرب پڑھ لیا تو عشاء کہاں پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ اس کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ کہ نماز اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے. ہم نے اللہ سامنے حاضری کی، شکرانہ ادا کیا، اپنی حرج گرج بیان کی، اس سے دعا کی، اور ہم نے یہ عہد کیا میرے مالک کے سر تیری بارگاہ میں جھکتا ہے، کسی ہستی کے سامنے نہیں جھک سکتا، اور ہماری زندگیوں میں تیرا ہی حکم چلے گا. دنیا کی کوئی بھی حاکم اور کوئی بھی حکومت ہم کو جھکا نہیں سکتی. تو پوری کائنات کا رب ہے اور حکم پوری کائنات میں تمہارا چلتا ہے، تیرا چلتا ہے. ان الحکم الا للہ، حکم اگر اس کائنات میں ہے تو اللہ رب العزت کا ہے. ہم جھک کر کے سجدے میں جا کر کے تیری عبادت بجا کر لا کر کے یہاں عہد کرتے ہیں کہ میرے مالک ہم تیرے وفادار ہیں اور تیرے احکامات کی پابندی کریں گے. تو فرمایا کہ یہ جو تعلق ہے اللہ رب العزت سے، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے بندے کو تڑپنا چاہیے، بوجھ نہ محسوس کرے، بلکہ اس میں اس کو مٹھاس محسوس ہو، اس میں اس کو حلاوت محسوس ہو، خشوع و خضوع محسوس ہو، اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہو. تو مسجدوں کے سلسلے میں جو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اس کو حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی. مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ نہیں آتے ان کا جو رویہ ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. اللہ رب العزت کا غضب بھڑکتا ہے. 5 وقت کی نماز ہر مومن پر فرض ہے، اور جب ندا سنے تو مسجد میں آئے. آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ ہم میں سے اکثریت، ہمارے نوجوانوں کی اکثریت 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی. رمضان میں تو بڑی ہمہ ہمہ ہوتی ہے، لیکن رمضان جیسے ختم ویسے ساری ہمہ ہمہ ختم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم حدیث جو ہمارے روٹے کھڑے کر دینے والی آپ فرماتے ہیں لقد حممت ان آمر بالصلاۃ، مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ میں نماز کا حکم دوں اور ایک آدمی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں کچھ مضبوط قسم کے لوگوں کو لے کر کے جاؤں جن کے پاس ایک ذخیرہ ہو لکڑیوں کا، اور میں وہ لوگ جو اذان کی آواز سن کر کے مسجد میں نہیں آتے ان کے سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ وہ ہستی کہتی ہے جو سراپا رحمت للعالمین تھی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مسجد میں فرض نماز
میں نہ آنے والوں کے سلسلے میں جو وعید فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں پھر میں رک جاتا ہوں اس بات سے کہ گھروں میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ دوست اور ساتھیوں، ہمیں عقل کا ناخن لینا چاہیے کہ مسجدوں کو آباد رکھیں، یہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جگہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جب ندا ہوتی ہے تو مسجدوں کی طرف لپکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے کہ جب ندا ہوتی ہے تو اسے انسنی کر دیتے ہیں، وقت ہوتا ہے نماز کا تو مسجدوں میں وہ نہیں آتے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی مشہور واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بوڑھا ہوں، نابینا ہوں، راستے میں کیچڑ ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل تسمع النداء بالصلاة، کیا نماز کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے؟ قال نعم، حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں، نابینا صحابی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجب، تو تم مسجد میں آؤ۔ یہ الگ بات ہے، ہمارے محدثین نے اس پہ لکھا ہے کہ صحابہ کا مرتبہ جیسے ہوا کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تربیت بھی فرماتے تھے اور ان سے عزیمت پر عمل کرنے کے لیے بھی کہتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک نابینا صحابی کو مسجد میں نہ آنے کی جو چھوٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی نہیں دے رہے کہ کان میں اگر اذان کی آواز آتی ہے تمہیں مسجد میں آنا ہے۔ مسجد الحمدللہ کثیر تعداد میں ہے، اذان آتی ہے ہمارے کانوں میں، لیکن ہمارے وہ لوگ جو مسجدوں میں نہیں آتے ان کو اس جانب توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریکیوں میں مسجدوں میں آنے والے لوگوں کو بشارت دے دو، جو تاریکیوں میں اور پریشانی جھیل کر کے جو مسجد میں آتے ہیں، کس چیز کی بشارت دے دو؟ بالنور التام الی یوم القیامہ، انہیں پوری روشنی اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن ملے گی۔ تاریکی ہے، پریشانی ہے مسجد میں آنے میں، تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے ہاں غیر معمولی ہے۔ مسجد کا جو دوسرا بڑا کام ہے وہ خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خطبہ جمعہ بھی لازم قرار دیا ہے، وہ لوگ جو مقیم ہیں، آپ کو معلوم ہے مسافر کوئی شخص ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، تو اسلام نے رعایت دی ہے، دین الدین یسر، دین آسان، لیکن عام جو امت ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جمعہ کے دن تمہیں مسجد میں آنا اور جمعہ کے لیے تمہیں اہتمام کرنا ہے، اور جمعہ میں یہ کیا کہ خطبہ جمعہ دیا جائے، لوگوں کو جو ان کے دینی امور ہیں، جو ان کے دنیوی امور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور خوشنودی کے معاملات ہیں، ان پر لوگوں کی ان کو نصیحت کی جائے، ان کو توجہ دلائی جائے۔ 4 رکعت ہے ظہر، لیکن 2 رکعت کم کر دیا کہ 2 رکعت جمعہ کی نماز ہوگی اور اس کی جگہ پہ خطبہ ہوگا، اور خطبے کو بھی عبادت کہا گیا۔ کوئی شخص خطبے میں بولے نہیں، جب ممبر پر کھڑا ہو جائے خطیب تو کوئی بولے نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو آپ بھی اس کو چپ نہ کریں کہ کیوں بول رہے ہو، اگر آپ نے ایسا کیا فقط لغوتا، تو آپ نے بھی ایک لغو بات کی۔ تو مسجد کا احترام، مسجد کے آداب، یہ ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ خطبے کے آداب اور خطبے کے جو مقاصد ہیں وہ بھی ہمیں خود جاننے کی ضرورت ہے، دوسروں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید بھی اس کے بارے میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کفارہ ہے، اذا اجتنبت الکبائر، اگر گناہ کبیرہ سے بچا جائے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہفتے کی عید ہے، اور خطبہ جمعہ کے ذریعے اسلامی جو اجتماعیت ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، تمہارے مقاصد ایک ہے، تمہاری منزل ایک ہے، تمہیں مل جل کر کے اللہ رب العزت کے راستے میں چلنا چاہیے اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا سامان کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو مسجدوں سے ہوتی رہی ہے، ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسجد نبوی سے بڑے بڑے کام ہوتے تھے، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دارالسلطنت تھا اس کا جو کلیدی کردار تھا مسجد کا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لیکن آج جب حالات بدلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافتیں آگے بڑھی، جب توسیع ہوئی، تو مسجد جو کردار تھا وہ اور نکھر کر کے آیا اور دوسرے امور کے لیے اور عمارتیں بنا لی گئی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تربیت اور تعلیم کے لیے مسجد استعمال کی جاتی تھی، اور آج بھی ضروری ہے کہ ہم مسجدوں کو اور مسجدوں کے انتظام و انتظام کو ایسا بنائیں کہ اس کے ذریعے نماز کے علاوہ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، تذکیر ہے، لوگوں کو دینی باتیں سکھانا ہے، قرآن مجید کی تعلیم ہے، مختلف امور پر گفتگو ہے، لوگوں کو رہنمائی ہے، یہ مختلف انداز سے ہوتی رہے۔ علمی مذاکرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک طرف لوگ تصویر، تحلیل، تلاوت کلام پاک، دیگر چیزوں میں مصروف تھے، اور ایک طرف علمی مذاکرہ ہو رہا تھا۔
لوگ قرآن مجید پر غور کر رہے تھے، حالات کے لحاظ سے اس کا انطباق دے رہے تھے، اس پر گفتگو اور ڈسکشن کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دونوں کو کہا کہ بہت اچھا، دونوں کو سراہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف بیٹھ گئے جو علمی مذاکرہ فرما رہے تھے۔ تو مسجدوں کا کردار یہ ہے کہ مسجدوں میں تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، مختلف حیثیتوں سے لوگوں کو توجہ دلائی جائے اور یہاں آئیں، بیٹھیں اور یہاں پر ان سارے امور سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غیر معمولی ہمیں بیان کی ہے، ہم تک بتائی ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، کسی مسجد میں اگر کچھ لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اور وہ آپس میں اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور سکون نازل ہوتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنے سائے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کو اپنے جلوے میں لے لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے اپنے یہاں، اپنے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں ان کے درمیان۔ تو مسجدوں کے اندر تلاوت کلام پاک کی بڑی اہمیت ہے، ہم کو خالی وقت ملے تو تلاوت کلام پاک کرنا چاہیے۔ دوسرے جو نمازی ہیں ان کو گویا کہ ان کا ڈسٹرب کیے ہوئے بغیر آہستہ آہستہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید پر غور کرنا، قرآن مجید کی مجالس منعقد کرنا، درس قرآن، درس حدیث، علمی مذاکرہ، مسجد کا کام، مسجد کی ذمہ داری ہے۔ ناظرہ بچوں کی، اللہ کا فضل ہے بہت سارے وہ لوگ جو ان ساری اہمیتوں کو سمجھتے ہیں، بچوں کے ناظرے کی بھی کلاسز وہ چلاتے ہیں۔ چوتھی چیز جو مسجدوں سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ امت کا اتحاد، یہ بہت بڑی بات ہے دوستوں ساتھی اور غیر معمولی بات ہے۔ آج یہ اتحاد ہمارا پارا پارا ہے۔ مسجد کے بارے میں کہا گیا یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدوں میں اللہ کے بندے آتے ہیں، فرمایا کہ تم پیر سے پیر ملا کر کے کھڑے ہو، بیچ میں خلل نہ ہو، مل جل کر کے کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ تو مطلوب یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو، آپس میں انتشار و افتراق میں مبتلا نہ ہو۔ مساوات، مسجد ہماری موجود ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی مسجد، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ کہا کہ اگر کوئی شخص دیندار ہے، تقوی والا ہے اور وہ صفات پوری کرتا ہے جو نماز پڑھانے کی ہیں تو وہ نماز پڑھائے گا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی جگہ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو۔ اسلام جو فرمایا ہے الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تم کو قبیلوں اور جماعتوں میں اس لیے تقسیم کر دیا تاکہ تمہارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے، تم پہچانے جا سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے اخلاق اچھے۔ تو کہا یہ امت کا اتحاد ہے، مسلمانوں کی رہنمائی کا ادارہ ہے۔ ہفتے میں ایک کانفرنس ہوتی ہے یہ، جس میں ہم تمام اکٹھا ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے۔ لیکن کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ وہ مساجد جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں، وہ مسجد کے سامنے مسجد اناف لکھا ہوا ہو، اور مسجد اہل حدیث لکھا ہوا ہو، اور مسجد اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہو؟ کیا اسلام نے مسجدوں کی بھی تقسیم کی اجازت دی ہے؟ ساری مساجد اللہ رب العزت کی ہیں اور اس میں اللہ رب العزت کی کبریائی بند ہونی چاہیے۔ اور یہ مخالف تو معمولی چیزیں ہیں، جزوی اختلافات کی چیزیں ہیں۔ ہماری جو بنیادیں ہیں وہ 98% چیزیں کامن ہیں کسی بھی مسلک میں، 2% چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ بھی فروعی نوعیت کا، لیکن ہماری طبیعت 2% چیزوں پر نہیں جاتی، ہماری طبیعت 98% چیزوں میں نہیں جاتی، 2% کی طرف ہم بہت زیادہ ایک دوسرے سے گویا کہ دست و گریباں ہوتے ہیں۔ مسجدیں الگ ہو جائیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ پر ایک مرتبہ اٹھایا جائے کہ بار بار اٹھایا جائے۔ آپ اگر اس نیت سے بار بار اٹھاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اٹھایا ہے، یہی سنت ہے، آپ عمل کیجئے۔ لیکن کوئی شخص اگر ایک مرتبہ اٹھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی ہے، اختلافات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل مختلف انداز سے کیا تاکہ امت کو آسانی ہو، رحمت ہو لوگوں کے لیے، زحمت بنا دیا ہم نے۔ لیکن اسی ہندوستان کے اندر 2 مساجد ہو گئیں، ایک مسجد ایک مرتبہ کرنے والی، دوسری مسجد بار بار اٹھانے والوں کی، اور جھگڑے۔ کیا دین یہی ہے؟ مسجدیں اتحاد کی تعلیم دیتی ہیں، اتفاق کی تعلیم دیتی ہیں۔ یہ مسجدیں مسلمانوں کو کی وہ جگہ ہے جس پر اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کی جاتی ہے، اور ہم نے مسجدوں تک کو بانٹ دیا۔
تو دوست اور ساتھیوں، مسجد کا جو ایک کردار ہے اس کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب کتنے ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو بناتے ہیں۔ مسجدوں کو بنانا انبیاء کی سنت ہے، مسجدوں کو بنانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسجدوں کو بنانا صلح امت کی سنت ہے۔ اور ان کی صفات کیا ہے؟ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کی تعمیر تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر جن کا ایمان ہوتا ہے، اور جو یوم آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ڈرتے ہیں تو صرف اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ ان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے مجھے میری کسی چیز سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انتشار امت میں مبتلا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچوں تو کہے کہ میرے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اتحاد کی تعلیم کے لیے گئے تھے، تم انتشار برپا کر کے آئے ہو میرے سامنے۔ کانپتا ہے وہ، اور وہ مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اور فرمایا امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت کی یہاں کامیابی ملنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو کوئی مسجد بناتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ارادہ اس کا ہوتا ہے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد بنانے کا کانسیپٹ صرف یہی نہیں ہے کہ اکیلا ایک آدمی پوری مسجد بنا دے اور اسی کو ثواب ملے گا، نہیں، ایک جماعت مل کر کے بناتی ہے، محلہ مل کر کے بناتا ہے، لوگ مل کر کے بناتے ہیں، کوئی مسجد تعمیر ہوتی ہے تو ہر فرد کو انشاءاللہ رب العزت کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت کوششیں دیکھتا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں ہمارے لوگ، ہمارے بندے کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ فرماتے ہیں ان اللہ ینادی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں؟ فتقول الملائکہ، فرشتے کہیں گے ربنا ومن ينبغي ان يجاورك، اللہ تعالیٰ آپ کے پڑوسی کون لوگ ہیں، وہ کن پڑوسیوں کو آپ بلا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ رب العزت فرمائیں گے این عمار المساجد، مسجدوں کی تعمیر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ ہیں میرے پڑوسی۔ یہ گھر اللہ رب العزت کا ہے، مسجدیں اللہ رب العزت کی ہیں، جو اس کو بناتے ہیں وہ گویا اللہ رب العزت کا گھر بناتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں کو اپنا کہا ہے کہ میرے وہ پڑوسی ہیں۔ تو یہ رتبہ جو ملا ہوا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کہاں ملے۔ میں آخری بات جو آپ سے کر سکتا ہوں وہ یہ کہ مسجدوں کا بنانا عظیم کام ہے، اس کے لیے منصوبہ بنانا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن جو مسجدیں بنانے سے روکتے ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدیں بنانے سے روکے اور اس میں اللہ رب العزت کا نام لینے سے روکے اور اس کو ویران کرنے کے در پہ ہو۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ مسجدوں میں جاتے تو ڈرتے ہوئے جاتے کہ کہیں اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہ آ جائے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آج دیکھیں جو اسلام کے دشمن ہیں، ہندوستان سے باہر بھی، عالمی سطح پر بھی اور ہندوستان کے اندر بھی، مسجدیں بہت کھلتی ہیں اور مسجد بنانے سے روکتے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسجد اقصیٰ یہودیوں کے قبضے میں، استبل بنا رکھا ہے انہوں نے، نامناسب چیزوں کا سینٹر بنا رکھا ہے انہوں نے، اور جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کو روکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا غضب کتنا بھڑکتا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت حلیم ہے، تحمل ہے اس کے پاس، وہ مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اور وقت لے لو، اور وقت لے لو، اور بھی سوچنے سمجھنے کا وقت لے لو، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اس وقت یہ موقع نہیں ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں جو درندے اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں ان کی جو ہسٹری آپ پڑھ ڈالیے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوائی دیتا ہے۔ بابری مسجد شہید ہوئی، مسلمانوں نے صبر کیا، کورٹ میں کیس ہے، ہم سب کو اس کا پالن کرنا چاہیے، اس کا انتظار ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جو پیش تھے اس میں کچھ تو رسوائی کا سامنا کر چکے ہیں، کچھ کو رسوائی ملنے والی ہے، اور سب سے بڑی رسوائی اور سب سے بڑا عذاب اللہ رب العزت کے یہاں ہے۔ لیکن دوست اور ساتھیوں، ہم داعی امت ہیں، ہماری مسجدیں بھی گرتی ہیں تو ہم بھی تحمل کرتے ہیں، لیکن ہم دعوت کا کام نہیں چھوڑتے۔ مسجدوں کا جو کردار ہے اس سے ہم انحراف نہیں کرتے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے، اور ہم خود بھی اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی صبر کی تعلیم دیتے ہوئے اس بات کی طرف ان کو رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق گہرے سے گہرا ہو، مسجدوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، مسجدوں کے جو مقاصد ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو حاصل کر سکیں، اور مسجدوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی کبریائی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو ہم مسلمانوں کے اندر بھی پھیلا سکیں، اور اس کے ذریعے بندگان خدا تک ہم ایک ایسا نمونہ پیش کریں جو رحمت کا ہو،
جو اللہ رب العزت کے دین کا ہو، جو لوگوں کے مسائل کے حل کا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو دین اسلام پر عمل کرنے، مساجد کی اہمیت کو سمجھنے، مسجد کی گویا کی تعمیر ہو رہی ہو تو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔